کوئی ایسے الائنس کی ہماری پارٹی ابھی کوئی حصہ بننے نہیں جا رہی، نہ ہم نے کبھی اس بات کا فیصلہ لیا ہے. ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کے محمود خان اچکزئی صاحب سربراہ ہیں اور جس میں پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، انہوں نے دعوت دی تھی یہ جوائن کرنے کی، جس پہ ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کر کے یہ اور فیصلہ لیں گے. لیکن ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا، اور ابھی ہمیں، اور ویسے بھی ہمارا کسی سے الیکٹورل الائنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جو کل ڈنر ہوا تھا اسد قیصر صاحب کے یہاں پہ، وہ ایک غیر رسمی ڈنر تھا جس پہ انہوں نے اپوزیشن کے لیڈر پہ بلایا تھا، اور جو ایک بات پہ جو سب طے ہے اور جو اعلامیہ میں شاہد صاحب نے پڑھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قانون اور آئین، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے یا آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اس پہ ہماری پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم خود کانفرنس ہوسٹ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت کیونکہ غیر منتخب ہے، اور کیونکہ یہ غیر منتخب حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، تو آپ قانون کی حکمرانی نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرے انتخابات کی طرف نہیں جائیں. تو یہ ایک منیمم سا وہ ہے جس پہ نہ صرف اپوزیشن کی پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، بلکہ ایمانداری کی بات ہے کہ حکومت کی پارٹیاں بھی اس موقف کو تو مسترد نہیں کر سکتی. تو ہم نے تو یہ اتنی سی ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف خود یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب ہمارا جو ایک ایم ہے، مقصد یہ ہے کہ جی اب ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں. اب وہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے تحت ہو یا کوئی نیا بنے، یا وہ یعنی کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انفارمل ہو، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک لوز الائنس میں ہمارے ساتھ آئیں اور ہم ایک کمبائنڈ ایفرٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف. دیکھیں، اس گورنمنٹ کے خلاف ایفرٹ کی ہم نے، نہ پی ٹی آئی نے ہم سے بات کی ہے، نہ ہم نے ان سے بات کی ہے. ہم نے بات کری ہے آئین کی اور قانون کی، جہاں پہ جس پہ ہمارا ایک منیمل اگریمنٹ ہے جے یو آئی سے، پی کے میپ سے، یا کسی بھی پارٹی سے. وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس پہ میرے خیال سے کوئی بھی ذی شعور سیاستدان جو ہے اپنے مفاد کے علاوہ اس پہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا. اس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے، نہ ہم کسی الائنس کی طرف جا رہے ہیں. اس پہ ظاہر ہے کہ ایک اتفاق ہے ہمارا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس پہ ہم ایک کانفرنس بھی کریں گے اور اس پہ بات کریں گے. اچھا، اب اگر اس پہ اتفاق ہو گیا اور یہ ایک یعنی کہ کامن ایجنڈا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایجنڈا ہے، کیونکہ اگر آپ 26ویں ترمیم دیکھیں، اگر آپ پی کا لاز دیکھیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سسٹم کو جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کے اوپر گرفت جو ہے وہ بڑی مضبوط کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے. اینڈ مینی آف دیز لاز there needs to be a more stronger push back. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگری کرنا ایک ایجنڈا پر اور اس پہ ایکچولی عمل درآمد کرنا، تو کیا کوئی اسٹریٹجی بنی ہے جس کے تحت آپ یہ جو ریٹرن ٹو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو افیکٹو بنائیں گے؟ دیکھیے، یہ 26 امینڈمنٹ کی ضرورت یا پیکا لاز کی حکومت کو ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ بیسک بنیاد اس حکومت کی غلط ہے، کیونکہ یہ منتخب نہیں ہے. تو وہ ٹرائبونل کے کیسز ان کو رکوانے ہیں. انہوں نے بیسکلی نہ صرف بےایمانی کری ہے، لیکن وہ رسیدیں دے دی ہیں انہوں نے کہ یہ فارم 45 دے دیے ہیں پی ٹی آئی والوں کو اور دیگر لوگوں کو کہ یار آپ جیتے ہوئے الیکشنز. تو اس کو کوئی نہ کوئی کر کے کورٹ کچہری کے فیصلے رکوانے ہیں اور اوپر تک نہیں جانا. لہٰذا یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ مطلب یہ بات کلیئر ہے کہ جو پہلا اسٹیپ تھا نا، یہ غیر منتخب ہے، اور اتنی بری طریقے سے غیر منتخب حکومت ہے کہ یہ مسلم لیگ سے بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ اس طرح کی حکومت کرے. پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں لی. آپ سوچیں کہ یہ کتنی معذور حکومت ہے اور ان کا کچھ نہیں چلتا. لہٰذا جب تک یہ حکومت نہیں جائے گی، اور وہ حکومت جانی چاہیے انتخابات کے تھرو، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اب کل وہ ایک کھانا ہوا ہے جس پہ شاہد صاحب بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے، محمود خان بھی تھے، اسد کیسر صاحب کے یہاں پہ. اس پہ کوئی اسٹریٹجی کی بات نہیں ہوئی ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. میں وہاں پہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے مجھے انفارمیشن ہے اس کی. اور ابھی تو یہ بات کر رہے ہیں، ایک کانفرنس کی ہم نے بات کی ہے. عوام پاکستان نے یہ آفر کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوسٹ کریں گے 15-16 فیبروری کو، اور اس کے اندر مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلائیں گے اور بات چیت کریں گے. اس کے بعد پھر اپنی پارٹیوں کی اپنی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کہ وہ دھرنے ورنے کی ہو. ہماری اسٹریٹجی وہ نہیں تو ہوگی. یعنی آپ کو ایک گرینڈ الائنس ابھی نظر نہیں آ رہی اس طریقے سے؟ نہیں، مجھے ابھی سچی بات ہے کہ کوئی مطلب اگر الائنس ہوگا تو یہ الائنس ہوگا صرف اس بات پہ کہ آئین کی بالادستی ہو اور قانون حکمرانی
قانون کی حکمرانی ہو، اس کے اوپر الائنس ماضی میں بھی تو ڈاکٹر مفتاح جو الائنسز ہیں وہ انہی بنیادوں پہ بنتے رہے نا. اگر آپ دیکھیں گو ایز فار بیک نواب زادہ نصر اللہ کے زمانے سے، تو وہ بیسک تو یہی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہارڈ پولیٹیکل آبجیکٹو ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ جی اس گورنمنٹ کو ہٹایا جائے، نئے الیکشن کرائے جائیں. لیکن اس ایجنڈا کو سامنے رکھنا اور اس پہ ایکچولی پریکٹیکلی اس پہ کام کرنا، اس کے لیے اب آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ایک سال میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا، اور کچھ بھی کام نہیں آیا. گورنمنٹ پہ آج دا ہارڈ فیکٹ از کہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ پہ آج اپوزیشن کی طرف سے بہت کم پریشر ہے، اسی لیے دیر ایبل ٹو گیٹ اوے وتھ آل دس. تو پریکٹیکلی پھر کیا کرے گی اپوزیشن جماعتیں؟ دیکھیے فاض صاحب، یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جتنی پاپولیرٹی ہے اور جتنی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، اس نے اس طرح بروئے کار نہیں لے کر آئے ہیں جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں وہ لا سکتے تھے. اور اس طرح انہیں کافی، حکومت نے کافی چھوٹ مل گئی تو حکومت نے بہت ساری چیزیں کھلواڑ کر دیا آئین کے ساتھ. یہ حکومت کی بھی مطلب بے حسی ہے یا غلطی ہے کہ وہ اس قسم کے قوانین کر رہی ہے جو ان کو ہی مہنگے پڑیں گے. یہ تو ہواؤں کا رخ پاکستان میں بدلتا رہتا ہے. مسلم لیگ نون آج 16 سیٹوں سے حکومت کر رہی ہے، لیکن شاید کل نہ ہی کر رہی ہوگی. تو مطلب یہ بات بھی ہم کو سمجھنی ہے. ہماری پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی. آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی سے مولانا فضل الرحمان کا پوائنٹ آف ویو یکسر ڈفرینٹ ہے دیگر جماعتوں سے. تو ابھی مجھے الائنس ایسا گرینڈ کوئی الائنس افیکٹو نظر نہیں آ رہا، لیکن آئی تھنک کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کم از کم آئین کی بالادستی پہ، کم از کم ان چیزوں پہ جو ہے وہ ہم ایک ساتھ بات کریں کہ یار دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور مور امپورٹنٹلی جو ہماری کوشش ہے عوام پاکستان کی کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہوئے، لائرز ہوئے، ان کو بھی فولڈ میں لے کر آئیں کہ یہ صرف لڑائی سیاست دانوں کی لڑائی اب نہیں رہی ہے. یہ تو پورے پاکستان کے حق چھینے جا رہے ہیں، یہ تو پورے پاکستان کے جو رائٹس ہیں جو آئین میں دیے گئے یہ سب چھینے جا رہے ہیں. یہ ہم کہاں جائیں گے اگر یہ حکومت کے اس قسم کے گنونے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا؟